بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال اللہ تبارک وتعالی والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو شب و روز بنائے ہیں، جو ایام و لیالی بنائے ہیں، جن کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کے ماہ و سال گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی طرف سے کچھ دنوں کو اور کچھ راتوں کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ کسی دن کو منحوس سمجھنا، نامبارک سمجھنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے کسی فرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دن کو نشانہ بنا کر کے اسے منحوس اور نامبارک قرار دے۔ ہر دن کے اندر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے سے، عبادت ادا کرنے سے آپ اپنے اس دن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنے حق میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ اسے بنا سکتے ہیں، اور ہر شب کو اللہ کے سامنے توبہ، انابت اور رو کر گر گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے لیے اسے باعث سعادت بنا سکتے ہیں۔ کسی دن کے اندر، کسی رات کے اندر تخلیق اور فطرت کے اعتبار سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی نحوست، کوئی بے برکتی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے دن کو باعث خیر بنا سکتے ہیں، ہمارے شب و روز کو باعث برکت بنا سکتے ہیں، اور ہماری ہی بدعمالیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، برے کرتوت ہیں کہ ہم اس دن کو اپنے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی ہنسی کا، اپنے مذاق کا، اپنی بربادی اور تباہی کا سامان بناتے رہتے ہیں۔ جیسے اسباب اور عوامل آئیں گے، میرے دوستو یہ کہا جاتا ہے نا کہ قوموں کا عروج اور زوال اسباب اور عوامل کے دائرے میں اس دنیا کے اندر انجام پاتا ہے۔ وہ قومیں بڑی بلندیوں کے اوپر پہنچ جاتی ہیں جو خیر کے اسباب کو استعمال کرتی ہیں، مناسب کام جو کرنے کے ہیں وہ کرتی ہیں، پھر وہ ترقی پر ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ اسباب اور عوامل کے پردے ہی میں قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال ہوتا ہے۔ جب
ہماری فکروں کے اندر، ہمارے کردار اور ہمارے اعمال کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو مطمح نظر بنائیں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہمارے شب و روز خوبصورت نہ ہو اور زمانہ ہماری بلندی اور سربلندی کو تسلیم نہ کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی، آپ کے صحابہ نے میرے دوستوں کوشش کی، محنت کی، سربلند ہو گئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اسلام کو 100% اپنایا، ایمان لانے کے بعد شریعت اور دین اور مذہب اسلام کی پیروکاری کا جذبہ جو ان کے اندر تھا میرے دوستو، وہ دنیا کے سامنے نکھر کر کے آ رہا تھا، تو دنیا نے ان کے عروج کو، ان کی سربلندی کو تسلیم کیا، اسے اس دنیا انسانیت کے لیے نفع بخش سمجھا گیا، ہر جگہ ان کی پذیرائی ہوئی، ہر جگہ وہ لوگ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے گئے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہم کتنا انہماک رکھتے ہیں، کتنی توجہ ہے قرآن کریم کی تلاوت پر، یا قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں، جو قصص بیان کیے ہیں، جو کہانیاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں، وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اس کے اندر قوموں کی داستانوں کا تذکرہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، تو اگرچہ تعداد میں وہ قلیل رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سربلندی سے سرفراز کیا، اور جنہوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی وہ توڑ دیے گئے، انہیں ان کی بستیوں کو آسمانوں پر لے جا کر کے الٹا پھینک دیا گیا، کہیں پتھروں کی بارش برسا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ کیسے کیسے واقعات ہیں، قرآن کریم کو پڑھا جائے عبرت حاصل کرنے کے لیے، قصہ برائے قصہ، کہانی برائے کہانی نہیں ہونی چاہیے، آپ پڑھیے تو دل لگا کر کے پڑھیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں، آپ کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام کو پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امام الناس کہا ہے، کہیں تنہا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لقب سے یاد کیا ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ کہیں اللہ نے انہیں حنیف ہونے کا، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو سر سے پیر تک اپنے تصورات، اپنے خیالات سب لے کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہو جائے، متوجہ ہو جائے، یکسو ہو جائے، ساری دنیا سے بیزار ہو کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائے، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر میرے دوستو خطبہ اور علماء ماہ ذی قعدہ کے اخیر میں اور ماہ ذی الحجہ کے شروع میں خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اولو العزمی کی داستانیں
قرآن کریم کے اندر کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً کثرت کے ساتھ بھری پڑی ہوئی ہیں. ان کی جد و جہد، ان کی محنت اور بچپن ہی سے اللہ کی تلاش اور جستجو اور حقیقت اور حق کی تلاش میں میرے دوستوں وہ سرگرداں رہا کرتے تھے. راتوں کو جاگتے تھے، دن کے اندر اپنے خیالات اور تصورات کو اسی حقیقت کی تلاش اور جستجو میں لگا کر کے رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں امامت الناس کے منصب پر فائز کیا. تنہا تھے لیکن امت کا لقب اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. آپ کی پیدائش جس کنبے اور خاندان کے اندر ہوئی ہے آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں. باپ کا نام تارخ یا آذر بیان کیا جاتا ہے. حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نور اللہ مرقدہ نے قصص القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں کا جو یہ جھگڑا ہے کہ ابراہیم کے باپ کا نام تارخ تھا یا آذر تھا، کوئی مصر ہے کہ تارخ تھا، کوئی مصر ہے کہ آذر تھا. حضرت مولانا حفظ الرحمان کہتے ہیں کہ بھائی اس پر اصرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آذر کا تذکرہ قرآن کے اندر جب موجود ہے تو آذر مان لیجئے، یہی مان لیجئے کہ پہلے تارخ نام تھا لیکن آذر سے وہ مشہور ہو گئے تھے. تو ایک ہی چیز کے، ایک ہی حقیقت کے دو نام ہو سکتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمارے گھر کے بچے عبداللہ بھی کہلاتے ہیں، انہی کو ہم پیار سے گڈو بھی کہہ دیتے ہیں، پاپا بھی کہہ دیتے ہیں. تو ایک ہی حقیقت کے یہ دونوں نام ہیں. بہرحال نام سے بہت زیادہ بحث نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون تھے؟ یہ بت تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے. نمرود کا زمانہ تھا، بتوں کی پوجا اور پرستش عام تھی. آپ نے وہ قصہ بھی پڑھا کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ لوگ اب اپنی عید منانے کے لیے آبادی سے باہر نکل چکے ہیں تو آج اچھا موقع ہے، جا کر کے سارے بتوں کو کلاڑی سے توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا کلاڑی کو اس کی گردن میں لے جا کر کے لٹکا دیا. وہ قصہ میرے دوستو قرآن کریم کے اندر موجود ہے. جب لوگ واپس آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو پھر یہ آواز اٹھنے لگی کہ ہم نے ایک شخص کے بارے میں، اپنے بتوں کے بارے میں غلط تصورات قائم کرتے ہوئے اور زبان کھولتے ہوئے سنا ہے، پکڑو اسے. حضرت ابراہیم کو لایا گیا، موقع اچھا سمجھ کر کے کیا کہا کہ بھائی جن بتوں کی تم پوجا اور پرستش کرتے ہو انہی کا جو سب سے بڑا ہے اسی کے گردن میں تو یہ کڑالی لٹک رہی ہے، اسی سے پوچھو یہ کارنامہ کہیں اسی نے تو انجام نہیں دیا ہے. چھوٹ بھائیوں کو ختم کر دیا جائے اور تنہا سب کی پرستش اور سب کی پوجا کے لیے اپنے کو کافی سمجھ رہا ہے. کہیں یہ صورتحال تو نہیں ہے میرے دوستو. لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے اور اسی حواس باختگی کے اندر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اب تو بات بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لہذا اعلان کیا کہ جو اپنے ان بتوں کے ہمراہ ہیں اور ان کی پرستش اور پوجا کے اوپر انہیں اعتماد ہے، ان کو یہ چاہیے کہ اب ابراہیم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا سامان فراہم کریں. خندق کھودی گئی، لکڑیاں جمع کی جانے لگی، بڑا سا گڈھا کھودا گیا. لکڑیاں، لوگوں نے منتیں مانی اس کے اوپر کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں میں بھی اس کے اندر اپنا حصہ لگاؤں گا. آگ لگائی گئی. حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے دہکتے ہوئے انگارے کے اندر پھینکا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
आग पर काबू पाने वाले फरिश्ते को इंतजार था कि अल्लाह का हुक्म हो और मैं आग को कंट्रोल करूं। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता मुंतजिर था कि अल्लाह का हुक्म हो और मैं मूसलाधार बारिश बरसा करके इस आग को फरो कर दूं, ख़त्म कर दूं। लेकिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने का बेड़ा खुद लिया और आग को बराह रास्त मुखातब करके अल्लाह ने कहा, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ही की ताकत हर जगह चलती है। वही आग के अंदर जलाने की फितरत और सिफत पैदा करने के ऊपर वही जब चाहता है तो दहकते हुए अंगार से जलाने की फितरत और कैफियत को खत्म कर देता है। आग दहक रही है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महीना भर से जायद तक उस आग के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल बर्द बनी हुई है, ठंडी बनी हुई। अल्लाह का हुक्म आ गया कि कतान एक रोमा भी हजरत इब्राहीम का जलना नहीं चाहिए। पूरी सलामती के साथ, पूरी आफियत के साथ हजरत इब्राहीम का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने आग को बराह रास्त सौंप दी। चुनांचे वहाँ से निकलने के बाद हजरत इब्राहीम कहते हैं कि जिंदगी का जो अरसा मैंने इस आग के अंदर गुजारा है, इतना मसर्रत बख्श और रूह अफजा मेरी जिंदगी के अंदर कोई दिन नहीं गुजरा, कोई रात नहीं गुजरी, कोई लम्हा नहीं बीता। तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, आ रहा है ना कुर्बानी का मौसम, यही वो इब्राहीम हैं जिन्हें इस वाक़े के बाद हालात का किस तरह से सामना करना पड़ा। अपने वालिद मोहतरम से आकर के उन्होंने गुफ्तो शुनीद की, या अबती ला ताबुदी शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी आसिया। क्या इन बुतों की परस्तिश और पूजे तो सब शैतान के कारोबार हैं। इनकी पूजा करना शैतानत की पूजा करना है। इनकी इबादत और परस्तिश को छोड़ो और खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने सर झुकाओ, जिसने सारे कौनो मकान को बनाया है, जिसने आपको और हमको बनाया है, जिसके कब्जे कुदरत में जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता है, उसकी इबादत और उसकी परस्तिश और पूजा की तरफ ध्यान दो। एक मुनाजरा किया, एक मुबाहसा किया, लेकिन हजरत इब्राहीम पूरा एहतराम करके, मेरे दोस्तों, ये नहीं कि तुम बुत परस्त हो, कोई डांट फटकार, ये मेरे दोस्तों दावत का और तबलीग का निज़ाम बहुत ही महब्बत भरे अंदाज में हुआ करता। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। पूरी नसीहत, पूरी खैरखाई का जज्बा लेकर के दाई को अपने मदऊ के सामने जाना चाहिए, उसकी खूबियों का तज़किरा करना चाहिए, उसकी खराबियों को उछाल करके उसे पहले ही अगर बददिल बना दिया जाएगा तो वो आपकी नसीहत भरी बात को कभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी नफ्सियात पर चोट लगेगी, उसको गुस्सा आएगा, गज़बनाक होगा, फिर वो आपकी बात को सुनेगा नहीं, तुर्की बतुर्की जवाब देने की कोशिश करेगा। इसलिए हिकमत का तकाजा ये है कि जो भी दावत और तबलीग का निज़ाम लेकर के जाए, वो अपने मदऊ और मुखातब को बेहतरीन पैराए में पूरे खैरखाही के जज्बे से, मेरे दोस्तों, उसे समझाने की कोशिश करे। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर कोई मुबाहसा मुजादला की नौबत भी आ जाए तो मुजादला और मुबाहसा एक दायरे के अंदर और एक हद के अंदर रहना चाहिए। गाली गलौज, निज़ा और इख्तिलाफ, मेरे दोस्तों, उसकी एक हद होनी चाहिए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप का एहतराम, बाप का अदब जैसा पेश नज़र रखना चाहिए था, रख करके समझाने की कोशिश की। लेकिन बाप ने कहा, क्या तुम मुझे मेरे माबूदों से बरकश्ता करना चाहते हो? तुम भाग जाओ।
یہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہجرنی ملیہ، تم کہیں دور چلے جاؤ۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑ کر کے ملک شام فلسطین آنا پڑا، اور پھر وادی غیر ذی زرع کے اندر لا کر کے میرے دوستو اپنی اولاد کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو چھوڑنا پڑا جو بے آب و گیاہ تھی۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے کے لیے جس روئے زمین کا انتخاب کیا ہے، کعبۃ اللہ جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، ذرا تصور کیجئے پچھلے زمانے میں کیا تھا وہاں پر۔ آج تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جس زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ دیکھتم چٹیل میدان، وادی غیر ذی زرع۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو کون سے باغات وہاں پر لگے ہوئے ہیں، کہاں وہاں پھول لہلہاتے ہیں میرے دوستو، کہاں وہاں نہریں بہتی ہیں۔ آج بھی عرفات، مزدلفہ، منی، مشاعر حج اور ان جگہوں کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت جگہیں تو آپ کی بھیونڈی کے اندر لوگوں نے پارک کی شکل میں بنا کر کے رکھی ہے۔ ممبئی کے اندر لوگ ماتیران، مہابلیشور، کشمیر اور کہاں کہاں جاتے ہیں ٹہلنے اور گھومنے کے لیے۔ بالکل میرے دوستو بے ہنگم زمین ہے، کہیں نشیب ہے، اونچائی ہے، کہیں فراز ہے، کہیں نشیب ہے، اونچ نیچ ہے۔ انہی وادیوں کے اندر بے آب و گیاہ علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی۔ تعمیر نو کا کام بھی باپ بیٹے نے مل کر کے کیا ہے۔ یوں تو وہ گھر حضرت آدم کی آمد کے ساتھ ہی اس روئے زمین کے اوپر آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ لیکن ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا وعلیہم السلام نے اس کی تعمیر نو کا کام کیا ہے۔ تو وہ زمانہ اٹھا کر کے دیکھیے یا آج کا زمانہ اٹھا کر کے دیکھیے، کشش کی کوئی چیز میرے دوستو وہاں پر بلڈنگوں کے سوا اور تو کچھ نظر نہیں آتی ہے۔ ایسی جگہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اہل دل یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے ایسی جگہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ جب بندہ کفن نما لباس پہن کر کے میرے پاس آئے تو دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو اپنے دل کی اس کا دل کھینچنے والی ہیں ان چیزوں کو میں نے یہاں پر اس لیے نہیں رکھا تاکہ وہ صرف میرا ہو کر کے آئے، یکسو ہو کر کے آئے، حنیف بن کر کے آئے، ساری دنیا کی میرے دوستو خوبصورتیوں کو نظر انداز کر کے سب سے بیزار ہو کر کے صرف میری تلاش، میری جستجو، میرا دھیان اور میرا ذکر اس کے دل اور دماغ کے اوپر چھایا رہے۔ آج بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہاں پر جاذب قلب و نظر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کے دل کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی ہو۔ بندہ اگر اللہ کو اور اس کے دھیان کو لے کر کے جائے تو اللہ کو وہاں پر پا لیتا ہے، پھر گھر کا چکر لگاتا ہے، سعی بین صفا والمروہ کرتا ہے، پھر میدان عرفات میں پہنچ کر کے الحاح و زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے روتا دھوتا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے۔ گویا دنیا ہی کے اندر وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اپنی نفسانیت کو مار دیتا ہے اور اللہ کی تلاش اور جستجو کے اندر وہ مزدلفہ میں، منی میں جتنے اعمال حج کے انجام دیتا ہے سب کس مقصد کے لیے؟ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ اللہ نے جو مشاعر بنائے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے مقامات کو وہاں پر رکھا ہے، جن کی زیارت سے ایک حاجی اور عمرہ کرنے والا جا کر کے مستفید ہوتا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر وہ ان شعائر کی
عظمت کو اس لیے کہ اللہ نے انہیں باعظمت بنایا ہے، اپنے دل کے اندر بسائے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بڑے تقوی کی بات ہے۔ دل کا تقوی، خدا ترسی اس کے سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور جس بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہو جائے میرے دوستو، وہ دنیا کے اندر بھی بامراد ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رضا کا پروانہ دیتے ہیں۔ اب قربانی کے ایام، آج 26 ذوالقعدہ ہے، 3 دن کے بعد انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا میرے دوستو۔ تو چاند نظر آنے کا انتظار نہیں، عبادات ابھی سے شروع کر دیں۔ عبادات کے اندر آپ بڑھوتری، ہم اور آپ مل کر کے بڑھوتری کریں، نمازوں کا اہتمام بڑھائیں، ممکن ہو تو نفلی روزے رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں۔ آگے جو 10 ایام آ رہے ہیں میرے دوستو، ان 10 ایاموں سب کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر قسم کھا کر کے ان کی عظمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن سال کے دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اتنے پسندیدہ نہیں ہیں عبادت کے جتنا پسندیدہ یہ عشرے ذی الحجہ کے شب و روز ہیں۔ تو عشرے ذی الحجہ کے اندر انشاءاللہ ہم جم کر کے عبادت کریں گے، ہر دن کو میرے دوستو عبادت سے آباد کریں گے، ہر رات کے اندر جتنا ہم سے ممکن ہو سکے گا عبادت کریں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے، قربانی کے جانور خرید کر لائیں گے، انہیں کھلائیں گے پلائیں گے، اور وہ سنت ابراہیمی ادا کریں گے انشاءاللہ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو۔ یہ 3 دن ہی ایام قربانی ہیں، ایام تشریق 5 ہیں۔ وہ سنت انشاءاللہ جو چھری پھیر کر کے اپنے بیٹے کے گردن پر انجام دے کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جسے یادگار بنا دیا ہے، وہ سنت انشاءاللہ ہم بھی زندہ کریں گے۔ تو 10 ایام اور یہ 10 راتیں بڑی خصوصیت والے ہیں، ان کے اندر عبادت میرے دوستو ثواب کو بڑھا دیتی ہے، اور خاص طور پر عرفہ کے دن کا روزہ، حجاج تو وہاں پر رہیں گے ان کے لیے نہیں، لیکن غیر حاجی کے لیے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں جو بندہ جو بندی اللہ کے نام پر ثواب کی نیت سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جن کو قربانی کرانی ہے وہ 1 ذی الحجہ چاند نکلنے سے پہلے تک مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے زائد بال کو کاٹ لیں، ناخن کو تراش لیں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ان باتوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام شب و روز کو، زندگی کے ہر لمحوں کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالی قربانی کے دنوں میں جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔